सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। प्रोग्राम है मैं नहीं हम और मैं हूँ मुनीबा मसारी। आज का टॉपिक एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आज का शो डेडिकेशन है उन तमाम अमेजिंग सिंगल पेरेंट्स को। जब भी सिंगल पेरेंटिंग की बात आती है तो एक चेहरा सामने आता है, वो है एक मज़बूत माँ का चेहरा, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सिंगल वुमन। लेकिन सिंगल पेरेंटिंग में तो ऐसे वालिद भी हैं जो सिंगल फादर्स हैं, उनकी बात क्यों नहीं होती? हम आज उनसे भी बात करेंगे, उन ख़वातीन से भी बात करेंगे जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सिंगल वुमेन हैं, सिंगल मदर्स हैं। देयर जर्नी, देयर हार्डशिप्स, उनका बॉन्ड उनके बच्चों के साथ। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि हाउ डिड दैट हैपन, हुआ कैसे, बाय चांस था, बाय चॉइस था। आज जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, किन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, सोसाइटी की तरफ से किन प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। अ लॉट मोर, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। आज का शो डेडिकेशन ही उन तमाम वालिदैन के लिए है। मेरी पहली मेहमान एक बहुत ही मजबूत और बहादुर खातून, एक बहुत प्यारी माँ, सेनेटर आयशा रज़ा फ़ारूक, जो एक बेटे की माँ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मुनीबा। यू आर अ सेनेटर माशाल्लाह, एंड जितना भी आप सक्सेसफुल हों, कामयाब हों, एज अ वुमन, एज अ मदर, इट्स नॉट ईजी। ख़वातीन के लिए इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आपके लिए क्या क्या हार्डशिप्स आई इस पूरी जर्नी में? मुनीबा, ऑलमोस्ट 9 साल पहले आई लॉस्ट माई हस्बैंड। ही डाइड ऑफ अ सडन हार्ट अटैक, और बिल्कुल लगता था कि मेरी दुनिया मुझसे छीन ली गई है। माई सन वॉज 10 years old एट द टाइम। तो आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरे ससुराल, मेरे वालिदैन, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम थे मेरे लिए। बिल्कुल। और मुझे रज़ा के बाद आई थिंक मेरे बेटे को और मुझे जिस तरह मेरे इन लॉज़ ने प्यार दिया, हिम्मत दी हम लोगों को, वो तो अपनी जगह बहुत ज़रूरी थी। लेकिन आई थिंक एज अ सिंगल मदर मैंने जब अपनी इद्दत का पीरियड गुजारा और उसके बाद तब भी आई वॉज़ नॉट रेडी टू फेस द वर्ल्ड। तब मैंने देखा कि मेरा बेटा बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा था। उसने स्कूल जाने से बंद करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी बातों पे ज़िद करना शुरू हो गया। और फिर आई रियलाइज्ड, बल्कि आई वेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट वंस ऑल्सो, और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे बच्चों में एक तसलसल, जो पहले जिस तरह ज़िंदगी गुजर रही थी, जितना पॉसिबल हो उस तसलसल की ज़रूरत है। और तब मैंने अपने आप को कहा कि मेरा बेटा एक पेरेंट को, अपने वालिद को खो बैठा है। इट्स नॉट फेयर कि वो अपनी वालदा को भी खो बैठे अगर मैं घर ही बंद हो जाऊं। तो उस दिन मैंने फिर एक डिसीजन लिया अपनी बेटे की खातिर। ही वॉज़ माई इंस्पिरेशन, टू बी ऑनेस्ट। 10 साल का तब वो था, और फिर मैंने उसको बिठाया और उसको मैंने समझाया कि बेटा, जो हम बाबा के साथ करते थे, हम एज़ मच एज़ पॉसिबल हम उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, कोशिश करेंगे। और मैंने उसी तरह कपड़े पहनना, बाहर जाना, हम लोगों ने डिनर्स लंचेस पे जाना, हॉलीडेज़ करना, उसी तरह हमने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें, एज़ आई सेड बिफोर, कि मेरे ससुराल का सपोर्ट, मेरे माँ बाप ने, आई थिंक, और मैं कहूँगी इस प्रोग्राम के थ्रू तमाम वालिदैन को कि अपनी बच्चों को ज़रूर, द बेस्ट थिंग यू कैन गिव देम इज़ अ गुड एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन, अल्लाह ना करे किसी पे मुश्किल वक्त आए। लेकिन मैं उस वक़्त आई वॉज़ असिस्टेंट प्रोफेसर लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और मैंने वहाँ पे दोबारा पढ़ाना, अपनी इद्दत के पीरियड के बाद पढ़ाना शुरू किया। और उससे आपको बड़ा हौसला मिलता है, ना सिर्फ कि फ़ाइनेंशियली आपको एक सपोर्ट होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे इन लॉज देयर लुकिंग आफ्टर अस। लेकिन जो आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली कहीं बिज़ी करते हो अपने टाइम को, और आपको काम करते हुए देख के आपके बच्चों को बहुत हौसला मिलता है। सो अपने बच्चे की खातिर मैंने अपने आप
کو دوبارہ کھڑا کیا, کانفیڈنس اس کو دلوایا, اور ہم نے پھر تمام اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کی جو ہم رضا کے ساتھ ہم گزارا کرتے تھے. اور اس سے میں نے دیکھا کہ ابراہیم میرے بیٹے میں بھی, اس کی پرسنالٹی میں بھی بہت چینج آیا. وہ کانفیڈنٹ بنا, اسکول میں ہی اسٹارٹیڈ اگین ٹو ڈو ویری ویل, اپنی پڑھائی میں, اپنے اساتذہ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ اس کا تعلق. سو آپ کی فار یور بچاز پرسنالٹی آئی تھنک آپ کو وہ ایک والد اور والدہ دونوں کے روپ میں میرا خیال ہے ایک بچہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس طرح اسٹرانگ بھی ہو, اس کی ایموشنل نیڈس بھی پوری کرو, اس کی فائنینشیل نیڈس بھی پوری کرو. اور آسان نہیں ہوتا یقیناً. پوچھنا چاہ رہی تھی عائشہ, کیونکہ ایک ماں when she is too busy to be a strong mother, کیا بہت ضروری ہے اس کے لیے ایک باپ بھی بن جانا, کیونکہ وہ باپ نہیں بن سکتی جس طرح ایک باپ ماں نہیں بن سکتا. کیا ایک عورت کا ایک مضبوط ماں ہونا ایز اے سنگل پیرنٹ کافی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, میں اپنے کیس میں اگر آپ کو بتاؤں تو آئی تھنک آپ کو دونوں روپ, باپ آپ بن تو نہیں سکتے کمپلیٹلی, لیکن آپ کو ایز مچ ایز پاسبل وہ روپ اپنانا پڑتا ہے. عائشہ, سنگل پیرنٹس آر مور پرون ٹو گلٹ ٹرپنگ دیم سیلوز. وہ بچے کے اندر کوئی بھی مینٹل سائیکولوجیکل پریشر یا پرابلم دیکھتے ہیں, جس طرح ٹین ایج کے اندر ایک سرٹن ایک فیز سے بچے گزرتے ہیں. سنگل پیرنٹ چاہے وہ فادر ہو یا مدر ہو, وہ خود کو گلٹ ٹرپ کرتا ہے, وہ خود کو قصوروار ٹھہراتا ہے, دیٹ پروبیبلی آئی وازنٹ گڈ انف. ان دیٹ مومنٹ وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بچے جو ایک دونوں والدین کے ساتھ رہتے ہیں, یہ فیز ان پہ بھی آتا ہے, بٹ وی آر مور پرون ٹو دیٹ. آپ نے کیسے ٹیک اوور کیا, آپ نے کیسے اس کو اوورکم کیا؟ آپ نے اتنی بالکل صحیح یہ بات کی ہے. بہت دفعہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. کئی دفعہ میں یہاں پر سینٹ کے سیشن اٹینڈ کرنے کی وجہ سے ایک امپورٹنٹ ووٹنگ کوئی ہے تو میں وہ سیشن نہیں چھوڑ کے, ابراہیم کے اسکول میں کوئی ایکیڈیمکس ڈے کا فنکشن ہے اور میں نہیں پہنچ سکی, حالانکہ اسی خالہ پہنچی, میرے دیور وہاں پہ پہنچے. تو بٹ ابراہیم جو ایک بچے کو ماں کی پریزنس ہے وہ سبسٹیوٹ تو کوئی اور نہیں کر سکتا. اینڈ ہی سیڈ ٹو می ایٹ ٹائمز دیٹ یور ورک از مور امپورٹنٹ. اور پھر اس کو بیٹھ کے سمجھانا پڑتا رہا کہ بیٹا اس وجہ سے میں نہیں پہنچ سکی. کبھی کوئی ایسی چیز اس میں اس کے بیہیویئر میں دیکھوں, بچے ٹین ایج میں بہت سے چینجز سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو آئی ٹینڈ ٹو ویری ایزیلی بلیم اٹ آن دا فیکٹ کہ جی رضا از ناٹ اراؤنڈ, ہز فادر از ناٹ اراؤنڈ. پھر جب آپ اور پیرنٹس سے بات کرتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کی زندگی میں دونوں ماں باپ پریزنٹ ہیں, تو آپ دیکھتے ہو کہ یہ صرف آپ کے بچے اس قسم کے چیلنجز سے نہیں گزر رہے ہیں, اور پیرنٹس کی پیرنٹنگ میں پرابلمس آتی جاتی ہیں. سو یہ میرا ایک اور مشورہ ہوگا سنگل مدرس کو کہ ڈونٹ بی ٹو ہارش آن یور سیلف اینڈ ڈونٹ پنش یور سیلف بائی تھنکنگ کہ چونکہ آپ اپنے بچوں کی پیرنٹنگ میں ایک اکیلی ماں سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے کر رہے ہیں تو اسی لیے مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں. آج کل پیرنٹنگ کسی لحاظ سے آسان نہیں ہے, آف کورس چیلنجز ہے, لیکن اپنے میں اعتماد کریں, اور اپنے میں اعتماد کریں گے تو آپ بچوں کی بھی اچھی پرورش کریں گے. اینڈ دیر از نو ون بیسٹ وے ٹو ریز اے چائلڈ. بہت شکریہ عائشہ, ہم سب کی طرف سے ابراہیم کو بہت سارا پیار, اینڈ وی وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں, ہمارا رویہ ٹورڈ سنگل پیرنٹس, چاہے وہ سنگل مدرز ہوں, سنگل فادرز ہوں, بیسک رسپیکٹ از آر بیسک رائٹ. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو جج کرنے کا. کوئی سنگل پیرنٹ کیسے بنا, اٹس نن آف آر بزنس. وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو ریز کر رہے ہیں, اگر آپ ان کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے ان کے لیے ان چیزوں کو مشکل مت کیجیے. ہم ملیں گے کچھ اور بہت ہی کمال کے مہمانوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کا شو ڈیڈیکیشن ہے ان تمام مضبوط اور بہادر سنگل پیرنٹس کو, خواہ وہ مضبوط سنگل مدرس ہوں یا سنگل فادرس. مجھے بھی جوائن کیا ہے میری ایک بہت پیاری مہمان نے جن کا نام ہے رکشندہ پروین. ان کی ایک بیٹی ہے. آئیے بات کرتے ہیں رکشندہ سے اباؤٹ ہر جرنی ایز اے سنگل مدر, اور ان کا بانڈ ان کی بیٹی کے ساتھ کتنا مضبوط ہے. السلام علیکم رکشندہ. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. رکشندہ, آج کا شو جیسے میں نے کہا ڈیڈیکیشن ہے اس اسٹرینتھ کو, اس مضبوطی کو جو بہت مشکل سے آتی ہے, لیکن بعض دفعہ مضبوط ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. ٹیل اس اباؤٹ یور جرنی ایز اے سنگل مدر. جو میرا سفر ہے ایک ماں کی حیثیت سے اور ایک انسان کی حیثیت سے بھی اس سوسائٹی میں رہنے کا, وہ ابھی تک جاری ہے. 1994 میں
میری ایک ارینج میرج ہوئی اور میں نے بہت ہی شروع میں یہ ڈائگنوز کر لیا کہ جو بھی اسباب ہیں یہ مشکل ہوگا. اور لیکن جس طرح ہمارے یہاں ایک مشرقی طریقے سے جو تربیت ہوتی ہے تو اس میں شادی کو بچانے کی زیادہ کوشش ہوتی ہے, نبھانے کی. تو اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ایک جو ہے بچہ جو ہے اس کا ایک ثبوت ہے کہ باوجود اس کے کہ مجھے بہت لوگ باغی قسم کا سمجھتے ہیں, میں ایکٹیوسٹ بھی ہوں جو بعد میں بنی, اس وقت تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ اتنا کوئی بغاوت ہے اندر, کیونکہ اس وقت تو میں کمپلیٹ سبارڈینیشن میں ہی تھی. تو بہرحال میں اس بچے کے ساتھ, اس ان بورن بچے کے ساتھ میں اس شادی سے نکل چکی تھی. تو 24واں یہ سال ہے, 25واں سال شروع ہونے والا ہے, تو کوئی رابطہ یا وہ کو پیرنٹنگ کا کوئی نہیں تھا. تو پرکشنتا آپ پہ یہ ایک ریالٹی آپ فیل کر رہی تھی, مگر پھر سوسائٹی کا بھی ایک الگ طریقہ ہوتا ہے ریالٹی چیک دینے کا, ایز آئی سیڈ دے رب اٹ ان یور فیس کہ اب آپ ایک سنگل مدر ہیں, ڈیل ود اٹ. اور سوسائٹی آپ کو بیٹھ کر صرف جج کرے گی, وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی, وہ آپ کو ہیلپ نہیں کرے گی, وہ بیٹھ کر صرف مین میخ نکالے گی, آپ کو جج کرے گی, آپ کو کرٹیسائز کرے گی. جب یہ ریالٹی آپ پہ عیاں ہوئی, آپ کے سامنے آئی, ہاؤ ڈیڈ یو کوپ ود دیٹ؟ وہ تو پتہ تو چل جاتا ہے آہستہ آہستہ, چونکہ جو لوگ تانے دیتے ہیں یا جو لوگ بہت تلخ باتیں کرتے ہیں وہ تو پھر بہتر ہوتے ہیں. زیادہ دکھ تو ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے خیال میں پھولوں سے آپ پہ پتھراؤ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایک پٹی جو آتی ہے نا آپ کے پاس, سمپتھائز کرتے ہیں. ہاں, ایمپیتھی تو ہے ہی نہیں نا, جو انگریزی کا لفظ ہے اور اردو میں اور پاکستان کی کسی زبان میں اس کا متبادل بھی نہیں موجود. سمپیتھی اور کیوریوسٹی زیادہ, کنسرن کم. ٹھیک ہے. اتنے سارے چیلنجز, اتنی ساری نظریں, اتنی ساری ججمنٹس, کرٹیسزم کے اندر کیسی ہیں آپ بحیثیت ماں, اور آپ کا بانڈ ود یور ڈاٹر جو کہ بھی ماشاءاللہ 24 سال کی ہو گئی ہیں؟ میری بچے ڈائریکٹ جب جینز کہتے ہیں کہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ ذہانت کی جینز جو ہے وہ بچے کو ماں سے ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ایک جنریشن گیپ بھی ہے, تو وہ بچہ آسان تو نہیں تھا, مطلب نارمل اس میں نا, چونکہ میری نارمل لائف تو رہی نہیں تھی. اور 18 سے 22 گھنٹے کام میں 3 نوکریاں کر کے میں نے زندگی گزاری. اور میرے فادر کی بہت جلدی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ جو سہارا تھا وہ میں نے اپنا پوسٹ گریجویشن آفٹر ڈیورس کیا, تو اس وقت میں اپنے پیرنٹس کے پاس اپنے بچے کو چھوڑ کے گئی تھی. تو وہ میری زندگی سے جیسے ہی میرا ختم ہوا, جیسے اللہ تعالیٰ کو انتظار ہو, اینڈ مائی فادر پاسڈ اوے. تو وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا, لیکن بانڈ کا یہ تھا کہ وہ اچھا ڈیولپ ہوا. میں نے مدرہڈ, بائی دا وے شاید آپ اچھی خواتین سے زیادہ ملتی ہیں جو بہت اس کو وہ کرتی ہیں, میرے لیے بہت مشکل تھا شروع میں بچے کو ایکسیپٹ کرنا. مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا, کیونکہ میں اس وقت ایک جوان عورت تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں جو میں نہیں کر سکی. اس میں سب سے پہلے تو اپنے پروفیشن کو چھوڑنا تھا فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے, چونکہ ڈاکٹرز کو ابھی تک ہمارے یہاں سروس اسٹرکچر نہیں ملا, تو اس زمانے میں تو اور بھی, اور اوپن میرٹ والے لوگوں کو کبھی بھی کچھ نہیں ملتا. تو وہ تجربہ, پھر اس کے کویسچنس, چونکہ ہمارے یہاں اسکولس میں, چاہے میں اسلام آباد کی ہوں, یہیں پہ بچے کی بھی پرورش ہوئی, ایلیٹ اسکولس میں بھی چلے جائیں تو نارمل فیملی کا تصور, ماں باپ, برتھ ڈے پہ فرینڈس آ رہے ہیں, آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں, فادر کون ہے. مگر آپ کی بیٹی ڈز شی نو کہ کن پرابلم سے گزر کر آج آپ اتنی مضبوط عورت ہیں؟ کیا کہتی ہیں وہ آپ کو؟ وہ کبھی بیٹھ کر ڈسکشن ہوتی ہے؟ بہت زیادہ, بلکہ وہ تو اس ڈسکشن سے اس نے اپنے آپ کو بڑا ریفارم کیا, بڑے ڈفرینٹ طریقے سے, چونکہ وہ کنونشنل زون سے وہ بہت پہلے ہی باہر ہو چکی. تو اس کا یہی تھا کہ مطلب وہ امی جو ہیں وہ مجھے باس کہتی ہے, اور چونکہ اس کو اچھا پازیٹیو, چونکہ وہ جو ہمارا ہوتا ہے نا کہ جو عورت شور مچائے تو لوگ اس کو ہسٹیریکل فیمنسٹ کہہ دیتے ہیں. جس عورت میں لیڈرشپ کوالٹی ہو تو وہ بڑا پراؤڈلی کہتی ہے کہ نو, مائی مدر از اے باس نا, مطلب یہ شی از اے باس لیڈی, چونکہ یہ لیڈرشپ ہمارے یہاں پازیٹیو سمجھا جاتا ہے باس, لیکن وہ اچھی بات ہے کہ میری ماں اسٹرانگ ہے. اور اگر کبھی, لیکن اس کا نقصان مجھے ہوا ہے کہ کبھی اب میں اگر کبھی میں ایموشنل ہو جاؤں یا
मैं थोड़ी, तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे पुरानी वाली अम्मी चाहिए, क्योंकि जिसने मुझे सिर्फ उसको मेरा स्ट्रॉन्ग जो है ना एस्पेक्ट या जो मेरा वो जो पर्सोना है उसको वही पसंद आता है। तो ये है ज़रा सा, बाकी मोहब्बत तो ये कि उसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ मुझे ही देखा तो वो है, तो उसको और ज़िंदगी का पता कोई नहीं पता कि बाप का जो एक होता है। तो रक्षंदा क्या कहना चाहेंगी उन तमाम ख़वातीन को जिनके पास फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, डिवोर्स के बाद जिनके लिए ज़िंदगी आपको तकलीफ़ें हुई, जॉब ढूंढना मुश्किल था, मिल गया, मगर बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं हु आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू फाइंड अ जॉब, एजुकेटेड हो के भी नहीं मिलती। मैं तो अक्सर जॉबलेस, मैं तो अब मतलब चूँकि आप किसी सरकारी नौकरी में तो मैं होती नहीं हूँ, तो वो एक स्ट्रगल जो है वो तो हमेशा रहता है। क्या कहना चाहेंगी उन तमाम माओं को, हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग? मुनीबा, पहली बात तो ये कि मैं ये वजाहत के तौर पे कि सिंगल पेरेंटिंग को ख़ास तौर पे जो तलाक़ के ज़रिए हो, मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि इस तरह के लोग आके ये बताने की कोशिश की तलाक़ वाकई बहुत बुरी चीज़ है, बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है दोनों पार्टीज़ के लिए, और औरत को उसमें ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। फिर अगर बच्चे हों तो बच्चों को भी सफ़र करना पड़ता है। अच्छा तो यही होता है कि तलाक़ ना हो, अच्छी ज़िंदगी गुजरे, या अगर हो तो को पेरेंटिंग हो, लेकिन अब हो गई तो औरतों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है कि उनको बहुत मजबूत बनना है, इतना मजबूत बनना है कि जैसे कहते हैं ना कि फौलाद भी आपके सामने अपनी मजबूती को कम समझे, क्योंकि ये दुनिया जो है ना ये बहुत बुरी है। मैं आपको एक यहाँ पे मैं बात ख़त्म करती हूँ कि मुझे यंग एज में और जवानी में ना मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था, एलर्जी नहीं थी, खौफ आता था, कोई छोटा सा पपी भी हो ना तो मुझे डर लगता था। लेकिन जब मैं ज़िंदगी में, जब मैंने डिवोर्स के बाद जिस तरह से ज़िंदगी को देखा, और मैं एक जगह से गुज़रती थी तो वहाँ पे एक बाग था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कुत्ते उन्होंने रखवाली के लिए रखे हुए थे, और जिस रात तो मैंने शॉर्टकट के तौर पे मैं उस बाग के अंदर से गुज़र के जाना पसंद करती थी, बजाय उस सड़क पे जहाँ पे से, और उस बस स्टॉप पे जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी कि मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं वो पैदल रास्ता लेती थी। कि जो इंसान हैं वो उस जानवर से जिससे मुझे डर लगता था, मुझे उससे भी ज़्यादा खौफनाक लोगों का सामना करना पड़ा। तो बहादुरी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ख़ुद मुख्तारी का बड़ा चर्चा है, ख़ुद मुख्तारी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये याद रखना चाहिए ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी कि देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है, और देयर इज़ अ कन्वीनियंस इन सबऑर्डिनेशन, ये भी बता दूँ। तो अगर आपको मातहती के मज़े हैं तो प्लीज़ उसी हाल में रहिए, एक आदमी के जूते खाइए, या जो भी आपका नसीब है उस पर नसीब जिसको आप कहते हैं। लेकिन अगर आपको एम्पावर होना है तो अपने आप को बहुत मजबूत, एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि सब आपको गले लगाएंगे, हो सकता है कि कभी कभार सोच आती है कि आप बिल्कुल ही तन्हा किसी जंगल में खड़े हुए हैं, या तपते सहरा में आप अकेले खड़े हुए हैं, तो शुक्र में लेकिन ये होता है जब आप शुक्र की फ़िलासफ़ी में आते हैं कि ये भी ठीक है, कि ये भी सही है कि जो कुछ ज़िंदगी ने दिया उससे अपनी सेल्फ़ डिस्कवरी बहुत ज़्यादा हुई, और बहुत सारे दूसरे लोग, मैं जज नहीं कर रही, लेकिन वो भी एक्सपोज होते जाते हैं, तो उससे आपको बड़ा अच्छा मज़े का लगता है कि जो सच है वो नज़र नहीं आता, और जो नज़र आता है वो सच नहीं होता। वाओ, बहुत शुक्रिया रक्षंदा, वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप भी खुश रहिए, कीप शाइनिंग, यू आर सच एन इंस्पिरेशन। थैंक यू रक्षंदा, ऑल द बेस्ट। एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथ, इस सब की एक कॉस्ट होती है। मैं बार बार इस बात को कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी की ज़िंदगी को आसान नहीं कर सकते तो अपने तंज़ के ज़रिए, अपनी जजमेंट के ज़रिए, जो कि एक लेम जजमेंट है, लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल मत कीजिए। सिट डाउन विद द सिंगल पेरेंट्स एंड लिसन, उनकी बात सुनिए, समझिए। जब घर टूटते हैं तो ये काम आसान नहीं होता, तकलीफ़ देह होता है, उन तमाम पार्टनर्स के लिए भी मुश्किल होता है, उन बच्चों के लिए भी मुश्किल होता है, बट वी हैव टू कोप विद दैट। ये जैसे भी हो जाए इसका सामना तो करना पड़ेगा। मिलेंगे हम कुछ और बहुत मजबूत लोगों से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, प्रोग्राम देख रहे हैं मैं नहीं हम। आज हम बात कर रहे हैं सिंगल पेरेंटिंग के ऊपर।
کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. پریشانیاں تو نہیں ہوتی ہیں, اٹس اے بیوٹیفل بانڈ بٹوین سنگل فادرز, دیئر کڈس, سنگل مدرز اینڈ دیئر کڈس. ہمیں بھی جوائن کیا ہے ایک بہت ہی کمال کی مضبوط خاتون نے. شی از اے مدر آف 3 kids جن کا نام ہے رابعہ امین, اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی موجود ہیں جن کا نام ہے زینت. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اٹس سچ اے ہیپی فیلنگ ٹو ہیو یو بوتھ. آپ دونوں کو بلا کر بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. رابعہ, ہم بات کر رہے ہیں سنگل پیرنٹنگ کی, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ کیوں ہو گئی, کیسے ہو گئی. کین ہیپن بائی چوائس, اٹ کین ہیپن بائی چانس. آپ کی جرنی ایز اے سنگل مدر کب اسٹارٹ ہوئی؟ ویل اٹ اسٹارٹیڈ اباؤٹ, ویسے تو آئی ہیو بین ڈیلنگ ود مائی چلڈرن رائٹ دا ڈے دے ور بورن, بیکاز زیادہ سپورٹ نہیں تھی, کچھ ہمارے کچھ اس طرح کے سچویشنس تھی. مائی ہسبینڈ واز ورکنگ ان اے ڈفرنٹ سٹی, آئی واز لیونگ ان اے ڈفرنٹ سٹی, تو تب سے ہی رسپانسبلٹیز اور سب کچھ میں بچوں کا کرتی رہتی تھی. بٹ اٹس بین اباؤٹ 6 years now, and alhamdulillah doing very well, and بچے بھی بڑے اچھے ہیں. پڑھائی میں that's the whole part کہ بھئی وہ پڑھائی اپنی کر لیں, and I try my level best کہ ان کی کوئی چیز, although because میرے working hours are very very tough, کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے, کبھی تو بٹ آئی کیپ ان مائنڈ کہ ان کو ان کی ساری چیزیں پرووائڈیڈ رہیں, ان کو کمی نہ ہو, کسی کمی نہ ہو. ہاں. زینت, ماما کیا بہت ہی اسٹرانگ غصے والی ماما ہے when it comes to studies, یا she is your friend, she is very lenient? During the time of study, she's just like a friend. She's just like, don't stress out, I will help you. Like, اچھا, اتنی چل ماما ہے کہ کہتی ہے اسٹریس نہیں لینا, بس اگر اچھے گریڈز نہ آئے تو پھر ڈانٹ پڑے گی, ایسے کہتی ہیں ماما؟ بہت زیادہ غصے سے کہتی ہیں یا بہت پیار سے کہتی ہیں؟ نہیں, اتنے بھی غصے سے نہیں, مطلب تھوڑی سی اپسیٹ ہو جاتی ہیں کہ کیوں اس طرح کے گریڈ آئے ہیں, اس طرح نہیں آنے چاہیے. مگر اتنا اپسیٹ ہونا تو بنتا ہے نا, بیکاز شی از کنسرنڈ نا. زینت, آپ کو کس ایج میں یہ پتہ لگا دیٹ یور مدر از اے سنگل پیرنٹ؟ یہ ٹرمنالوجی بچپن میں کبھی آپ نے دوستوں میں سنی, یا گھر میں, یا آس پاس کے لوگوں سے سنی؟ نہیں, گھر میں ہی سنی تھی, اور 11 ایج تھی شاید, تو بڑا عجیب سا لگا تھا کہ مطلب باقی میرے فرینڈس کے فادرز مدرز دونوں ہیں اور میری صرف سنگل مدر. مجھے یہ بتائیے کہ جس سوسائٹی میں ابھی ہم رہتے ہیں نا زینت, اس کے اندر ایک پرفیکٹ فیملی کا کانسیپٹ ہے, موم ڈیڈ, ایک بچہ یا 2 بچے یا 3 بچے, بٹ موم ڈیڈ کا ہونا از اے مسٹ. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمیں کہا جاتا ہے اٹس ناٹ ایز پرفیکٹ ایز اٹ شوڈ بی. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو اب چینج کر دینا چاہیے؟ جو بھی سچویشن دی جائے اس کو ہمیں دیکھ کر پرفیکٹ بنانے کی ضرورت ہے, آپ کو لگتا ہے؟ جی, دونوں فادر اور مدر کو نا ایک ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے. ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں اس کا افیکٹ بچے پہ کیا آ رہا ہے. رابعہ, اٹس ناٹ این ایزی جرنی, مشکلات ہوتی ہیں, جیسے کہ زینت نے بھی بتایا کہ مجھے عجیب لگتا تھا مگر میں نے اپنی ماما سے شیئر نہیں کیا. مے بی ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ ڈسہارٹن نہ ہوں, لیکن وہ ایسا کیا لمحہ تھا جب آپ کو بھی لگا کہ او مائی گاڈ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ٹف, یہ آسان سفر نہیں ہوگا؟ ایکچولی مجھے ٹف first day when I stepped out of the house and I had to drive all the way from another city to my parents' place, that was the time when I was taking up the decision, because میں نے کافی اپنے فیملی میں سب کو بتانے کی کوشش کی for 2 years, past 2-3 years, but then finally when it had to happen, so that was the toughest moment, that I had to drive with kids in their uniforms, picked them up from school and rushed all the way to Islamabad. بچوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا اس وقت آپ سے؟ وہ بیچارے اس وقت بڑے تھکے ہوئے تھے, چھوٹے تھے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا, گاڑی میں سو بھی گئے, میں اکیلی تھی, میں آ رہی تھی, I was going through a turmoil in my head کہ whether I'm taking the right decision, whether I'm not taking the right decision. اور میں نے امی ابو کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا that I'm coming home, and I just walked in and I was like, I'm here for good. And my father, he was like, آ جاؤ. کبھی ایسا لگتا ہے زینت کے ماما
समटाइम्स शी इज़ सो हार्ड ऑन हर सेल्फ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही होती हैं और कभी कभी छुप के रोती हैं, आपके सामने नहीं रोती ताकि आप लोगों को बुरा फील ना हो, कभी ऐसा होता है? देखा है इनको मैंने कभी कभार, जब हम कमरे में नहीं होते हैं ये रोती हैं जी, तो मैंने ये देखा है कि ये कोशिश करती हैं किसी भी तरह हम बस खुश रहें, जो मर्ज़ी हो जाए। कभी कभी इनके पास पैसे भी नहीं थे लेकिन फिर भी इनने कोशिश की, नानों से पैसे लिए थे, इस तरह हमें बस वो चीज़ प्रोवाइड कर दी। स्कूल की भी इस तरह के कामों में जब होता है ये हमें दे देती हैं बस। यानी कि मामा की जितनी स्ट्रगल है आप लोग खामोशी से देख रहे होते हैं जी। है ना? आपको क्या लगता है कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिले अभी अभी, व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर मदर? अभी बैठे बैठे क्या ऐसा कर देना चाहती हो अपनी अम्मा के लिए? मुश्किलें आसान, इतनी मुश्किलों में सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी लगती है जो आपको लगता है आपकी मामा के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल है? उनकी ऑफिस लाइफ में, उधर उनका बहुत ज़्यादा काम होता है, उस तरह वो सारी दिन रात काम करती रहती हैं। बेशक संडे पे छुट्टी हो फिर भी ये अपने कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ कर ही होंगी काम। कुछ कहना चाहेंगे राबिया सिंगल पेरेंट्स को, सिंगल मदर्स को, सिंगल फादर्स को, कि आसान नहीं है बट हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग? आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आसान तो इवन आई थिंक मैरिज इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी ईजी चैप्टर, एंड जब आप स्टेप करते हो इसमें ऑफ बीइंग अ सिंगल पेरेंट एंड यू स्टार्ट वर्किंग, एंड इवन द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग, वहाँ पे भी आपके पास, बिकॉज यू आर फेसिंग सो मेनी एक्सटर्नल इशूज़ जो कि आप अपने बच्चों के ऊपर नहीं हावी कर सकते, आप उनके साथ नहीं बात कर सकते, लेकिन ये भी छोटे हैं। बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर आपने दिमाग में एक बात बना ली है कि यार मैंने अपने आप को सर्वाइव करना है, मैंने अपने आप को सर्वाइव, अपने बच्चों को इस दुनिया में, इस माहौल में सर उठा के जीने का सिखाना है, तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। हिम्मत खुद ब खुद आती है, हिम्मत खुद आती है। ज़ीनत, मामा से आज आपने कोई ऐसी बातें भी कर दी जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी? एनीथिंग दैट यूड लाइक टू से टू योर मदर, नोइंग कि उनकी एक स्ट्रगल, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड यू? कुछ कहना चाहोगी मामा को? आप ना ये ना कभी सोचना कि हमें नहीं पता चल रहा कुछ भी, लेकिन बेशक आप अपने कामों में होती हैं इस तरह बहुत ज़्यादा ही बिज़ी, या फिर कहीं गई होती हैं, हम लोग ना समझ जाते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि यार ये मामा ने ये क्यों किया, मैंने नहीं बात करनी है, मैं जा रहा हूँ बस। अगर बेशक ये बोल भी देना, उस बच्चे का असल में मतलब नहीं होता, वो बस ये क्या बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर के लिए गुस्सा होता है, फिर बच्चे का गुस्सा चला जाता है और फिर वो बाद में कह देता है अच्छा मैं ऐसे ही कह रहा था। मामा को क्यूट सा हक तो दे दें प्लीज। लवली। योर किड्स लव यू। कभी कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, छुपा कर रखते हैं, बट उससे प्यार कम नहीं होता। थैंक यू सो मच ज़ीनत फॉर योर ब्यूटिफुल वर्ड्स। आपके ये अल्फाज उन तमाम बच्चों की प्यार की अक्कासी करते हैं जो छुपा कर रखते हैं, जो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। एंड राबिया, thank you so much for raising beautiful kids like Zinat. All the best. Thank you. What a beautiful bond. ये है पेरेंटिंग। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फैमिली कितनी परफेक्ट है, क्योंकि एक परफेक्शन का एक ऐसा एक लेबल है जो हम अपने ऊपर लादना चाहते हैं, मुसल्लत करना चाहते हैं। इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट। यू पिक अप अ सिचुएशन एंड यू मेक इट परफेक्ट। यू क्रिएट इट बाय योरसेल्फ। एक खूबसूरत सी जन्नत इन्होंने अपनी खुद क्रिएट की, जहाँ पे छुपते छुपाते बच्चे वो तमाम स्ट्रगल देखते हैं राबिया की, मगर शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज वो भी कर दिया। हम मिलेंगे कुछ और इसी तरह की बहुत प्यारी फैमिली से, मेहमानों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम। मुझे भी ज्वाइन किया है एक बहुत ही अमेजिंग मदर ने, जिनका नाम है आयमा मिन्हास। इनके एक बेटे हैं, ही जस्ट टर्न्ड 8 years, और हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी जर्नी एज अ सिंगल पेरेंट, हर बॉन्ड विद हर सन, और देयर इज़ एन इनिशिएटिव जिसको वो अभी आगे लेकर चलेंगी। वो इनिशिएटिव क्या है, किस चीज़ ने उनको इंस्पायर किया, आइए आयमा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयमा। वालेकुम सलाम। आयमा, आज हम बात करें सिंगल पेरेंटिंग के ऊपर। और जब आप एक सिंगल पेरेंट होते हैं, खा आप फादर हों या मदर हों, जी,
آپ کو بہت اسٹرانگ ایکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کے آگے, کیونکہ ہر وقت آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے آگے رو پڑے, جی ٹوٹ گئے, تو وہ بچے بکھر جائیں گے. جی ایسے مومنٹس آپ کے اوپر آتے ہیں کہ یو ہیو ٹو جسٹ بی سو اسٹرانگ بیٹے کے سامنے, اور ایک دم سے یو گو بیک ان دا روم اینڈ یو ہائڈ یور ٹیئرز فرام یور سن؟ بالکل آتے ہیں. آئی تھنک سو اٹس اونلی بینگ ہیومن. لیکن اگر میں شروع میں دیکھوں تو میں نے جب شروع کیا بیک ان 2014 ہماری سپریشن ہوئی, اس وقت ظاہر سی بات ہے آپ ایک گریف میں بھی ہوتے ہیں, دیر از اینگر ایز ویل, اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سنبھالیں. جب آپ ایک نارمل ہاؤس ہولڈ میں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہو جاتی ہے رسپانسبلٹی, لیکن ایک دم سے جب آپ کے اوپر آ جاتی ہے رسپانسبلٹی تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے ایموشنل سائڈ پہ بھی دیکھنا ہے, بچے کی ویلیوز بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے, فائنینشیل ایسپیکٹ جو آئی تھنک سو از اے بگیسٹ ہنڈرنس اور پرابلم آتی ہے اس کے اندر. ان سب چیزوں کو مینیج کرنا آتا نہیں ہے, کیونکہ لڑکیوں کو ایک بہت شیلٹرڈ انوائرمنٹ میں بڑا کیا جاتا ہے جہاں پہ یہ سب چیزیں ان کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور جب آپ ایک ایسی سچویشن میں آتے ہیں کہ جب آپ کو وہ خود کرنا پڑتا ہے تو اٹ از اے برڈن دیٹ ہٹس یو ویری ہارڈ. سو ایسا ہوا شروع میں مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑا اپنے بیٹے کے لیے, لیکن میرا اینڈ گول یہی تھا کہ مائی سن, اس کی مینٹل ہیلتھ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور پہلے میں بالکل بھی اس کو اپنے ایموشنس نہیں دکھاتی تھی. میں آئی یوز ٹو پلے ویری اسٹرانگ, لیکن اب آ کے کچھ عرصے میں نے یہ چیز اس کے ساتھ ایکسپیرینس کرنی شروع کی ہے, کیونکہ اس کو عادت نہیں تھی. بٹ سم ٹائمز وین آئی بریک ڈاؤن تو وہ کہتا ہے کہ ماما وائی آر یو کرائنگ, اینڈ ہی از ویری سینسٹیو ٹورڈز مائی ایموشنز. تو آئی تھنک سو اٹ از فائن کہ اگر آپ اپنے ایموشنز پورٹری کریں اپنے بچوں کی طرف, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ اٹ از آلسو اے پارٹ آف لائف. یہ بتائیے, ایز اے سنگل مدر, ایز اے سنگل امیزنگلی اسٹرانگ مدر, یو آر بورن ود یور سن, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے انوائرمنٹ میں جب بچے پروان چڑھتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ سینسٹیو اور زیادہ کیئرنگ اور زیادہ کلوز ہوتے ہیں اپنے مدر سے یا اپنے فادر سے؟ آپ کی یہ بات سے میں 100% ایگری کروں گی, کیونکہ میرا بانڈ جو میرے بیٹے کے ساتھ ہے اٹ از ویری ڈفرینٹ جو یوزولی میں نے دیکھا ہے. میرا بیٹا میرے ساتھ اٹیچڈ ہے ان اے اسٹرانگر وے اینڈ ان اے سافٹر وے ایز ویل. In a softer way. یس, ان اے Beautiful. سافٹر وے ایز ویل. سو اگر میں کبھی چپ ہوتی ہوں یا میں پریشان ہوتی ہوں, ہی ریڈز مائی ایکسپریشن اینڈ ہی وڈ ٹرائی اینڈ کمفرٹ می کہ کوئی پرابلم ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ آفس کیوں جا رہی ہیں. دین آئی ٹیل ہم, دین آئی میک ہم سٹ ڈاؤن اینڈ آئی ٹیل ہم کہ کبھی کبھار آپ کو طبیعت ٹھیک نہ بھی ہو تو آپ کو جانا پڑتا ہے اور آپ کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں, بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو. سو اس سے بیسیکلی اس کو یہ لیسن ملتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی اور آسان بھی نہیں ہوتی. اس کی پرابلمز آتی ہیں, جیسے ہی واز فیسنگ سم ایشوز ان اسکول ویئر ہی از. میں نے ایک دفعہ جا کے پرنسپل سے بات کی, 2 دفعہ جا کے بات کی, لیکن وہ نہیں ہوا. دین آئی میڈ ہم سٹ ڈاؤن دیٹ بیٹا, میں آپ کی انوائرمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی, میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں ہاؤ ٹو ایکٹ ان دیٹ انوائرمنٹ, ہاؤ ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. تو اٹ از, لیٹس سے میں مدر اینڈ فادر کے ریلیشن شپ کو کیریکٹرائز نہیں کرنا چاہتی, بیکاز دونوں رولز بہت اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں اگر وہ نبھانا چاہیں تو. بالکل. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بچوں کو آپ سافٹر طریقے سے بھی چیزیں سکھا سکتے ہیں, اینڈ دین یو نیڈ ٹو ایکسپوز دیم ٹو سلائٹلی ہارشر ریالٹیز آف لائف ایز ویل. بالکل. ٹیچ دیم the basic principle of survival, کہ اس معاشرے میں سروائیو کیسے کرنا ہے, کہ I cannot always come for your aid, I am there, میں پیچھے ہوں آپ کے, I am at your back. لولی. انیشیٹو جو آپ لینا چاہ رہی ہیں فار آل دا سنگل پیرنٹس, چاہے وہ سنگل فادرز ہوں, سنگل مدرز ہوں, پلیز اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. ہم بچوں کو اپنی ایگو کے درمیان آ کے ان کو بھول جاتے ہیں. ایک جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد آپ کو زیادہ سینسٹیوٹی اور کائنڈنس دکھانی چاہیے, بیکاز اٹ از ناٹ اباؤٹ یو اینی مور, اٹ از اباؤٹ دا کڈس. اور ہم بڑے اپنی ایگو میں آ کے بچوں کو بھول جاتے ہیں, حالانکہ زندگی آگے ان کی چلنی ہے. سو اس کے بعد
میں سوچتی رہی کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور میں بتا سکوں کہ ٹھیک ہے بہت انفارچونیٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں لیکن ان کو جتنا آپ نارملائز کر سکتے ہیں اتنا کریں. سو برین اسٹارمنگ کے بعد آئی کیم اپ ود دس آئیڈیا دیٹ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے پلیٹفارم, اے کمیونٹی ود دا نیم آف دے روز. اٹ از ٹائٹلڈ دے روز, اور اس کے اندر ہم میل سنگل پیرنٹس اور فیمیل سنگل پیرنٹس دونوں کو انوالو کریں گے. اس میں 2 پروگرامس ہوں گے, ایک ہوگا ہی روز اینڈ دین شی روز. لولی. آن دا سیم پلیٹفارم دا اینڈ گول وچ آئی وانٹ ٹو اچیو از لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بچے پراپرٹی نہیں ہے, دے آر ہیومن بینگس, اور اپنے ڈفرینسز کو کورٹ میں نہ لے کے جائیں, کوشش کریں کہ ان کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کریں. یہ آسان نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو اپنی ایگو, اپنے پاسٹ ڈفرینسز کو ختم کرنا پڑتا ہے اور فارورڈ تھنکنگ اپروچ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. بہت سے دیکھنے والوں کی اور ہم سب کی پوری ٹیم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آئمہ. اف اینی تھنگ وی کین ڈو فار یو پلیز لیٹ اس نو. آئی ول ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ آئمہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. کمال کی بات ہے, ہارڈشپس آئیں, پرابلمس آئیں تو اس کو چینلائز کرنا ہے. جس تکلیف سے آپ خود گزرتے ہیں دوسروں کو اس تکلیف سے باہر نکالیں. میک ویز فار پیپل ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. یہی ہے کہانی آئمہ کی, اور آئی ایم شیور کہ ان کے اس انیشیٹو سے بہت سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں سے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نہیں ہم. آج کا شو جیسے کہ کہا ڈیڈیکیشن ہے تمام سنگل پیرنٹس کو, ان بہادر مضبوط والدین کو جو اپنے بچوں کی لک آفٹر کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے پوری کی کسی کمی کو محسوس نہ ہونے دیں. میرے اگلے مہمان ایک والد ہیں, سنگل فادر, جن کا نام ہے عابد رضوی. بہت عرصہ پاکستان ریڈیو سے ایسوسیٹڈ رہے اور ان کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں ایز اے سنگل فادر ان کی جرنی کیسی رہی. ہمارے ساتھ وہ کریں گے شیئر. السلام علیکم عابد صاحب. السلام علیکم جی. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. کیسے سفر سٹارٹ ہوا آپ کا, شروعات کیسی ہوئی سنگل فادر ہونے کی؟ اصل میں میرا کیس بہت ہی یونیک یوں ہے کہ مجھے جاب بھی کرنی تھی, اور جاب بھی وہ تھی جو ناٹ فرام 9 to 5 PM, کسی وقت بھی ریڈیو میں ملازم تھا. اور ٹو مائی گڈ لک اور بیڈ لک میرے پاس جو پورٹ فولیو تھا وہ آؤٹ ڈور کوریج VIPs تھا, تو اس میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا لیکن بہرحال جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا میری شادی کے کوئی تقریباً 10 سال کے بعد, تو ایک تو میری بیٹی تھی جو اس وقت 6-7 سال کی تھی, تو میں نے محسوس کیا کہ میں کوئی میل ملازم بھی نہیں رکھ سکتا, although I could afford, اور فیمیل نہیں رکھ سکا, گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے. جب آپ کی وائف دنیا میں نہیں رہی تو آپ کے بیٹے کی اس وقت کتنے دن کے تھے آپ کے بیٹے؟ بیٹا جو تھا وہ 19 دن کا تھا, بلکہ اس کی برتھ پہ ہی کوئی کمپلیکیشن ہوئی تھی اور وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو بہرحال مجھے چونکہ خود بھگتنا تھا تو میں نے پھر وہ لائے عمل اختیار کیا جس میں سب کچھ مجھے کرنا تھا. آئی نیور نیو اینی تھنگ اباؤٹ کوکنگ. میں نے کوکنگ بھی سیکھی, اور اسی طرح سے کئی ایک چیزیں, اور ہم مستقل میرے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ میرے بچوں کو کوئی اس بات کا مارجن نہ دے کہ بیچارے کی ماں نہیں ہے تو اس کو وہ مارجن دے دیتے ہیں. ونس ایک میری بیٹی اسکول سے آئی تو اس کے یونیفارم کا کف میلا تھا, تو وہ ٹیچر وغیرہ کہیں چیک کر رہی ہوں گی تو انہوں نے بھی دیکھا تو پھر کہنے لگے اچھا تمہاری تو والدہ نہیں ہے نا, تو اس لیے نا. تو اس نے جب یہ قصہ مجھے سنایا تو مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ جو میں جس چیز کے لیے کوشش کر رہا ہوں وہ اتنی سامنے آ رہی ہے. تو میں نے کوئی اس کی 6-7 یونیفارم بنا لی اور ان کو سنڈے کو واش کرتا تھا, پریس کرتا تھا, لٹکا دیتا تھا اس کی وارڈروب میں کہ بی بی اب تمہارا کبھی یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا کوئی کپڑا میلا ہے. عابد صاحب ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ بینگ اے سنگل فادر یا سنگل مدر آپ جتنی بھی کوشش کر لیں معاشرہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ریئلائز کروا دیتا ہے دیٹ یو آر ناٹ گڈ انف؟
اب جتنا بھی کر لیں کافی جی نہیں جی ہے. وہ اس میں صورتحال یہ رہی کہ میرے جو قریبی عزیز تھے، رشتہ دار تھے، جو وہ میں کوئٹہ میں تھا تو کوئٹہ میں وہ نہیں تھے، دور تھے، اور چونکہ میرا مسئلہ بڑا لمبا تھا، ہمیشہ کے لیے تھا، تو یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بچے کسی اور کو دے دوں کہ پال لیں، تو مجھے ہی پالنے تھے. البتہ عزیز رشتہ دار جو تھے ان کا پریشر رہتا تھا کہ بھائی آپ وائی ڈونٹ یو گو فار انادر میرج، آپ اور شادی کر لیجئے. لیکن مجھے بڑا شدت سے احساس تھا کہ نئی ماں جو آئے گی تو وہ بچوں کے ساتھ کیا بیہیو کرے گی. میں خواتین کے رویے کو کنڈم نہیں کرتا، لیکن بہرحال ایسی مثالیں زیادہ تھیں کہ جس میں سوتیلے بچوں کے ساتھ رویہ سوتیلی ماں کا کوئی بہتر نہیں ہوتا یا تھا. شاید وہ بانڈ اتنا مضبوط نہیں ہو پاتا جو ایک سگی ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال کے پیش نظر میں ظاہر ہے کہ اوائڈ کرتا رہا. پھر تھوڑی سی مرحومہ میری کولیگ بھی تھیں ریڈیو پاکستان میں، دین شی واز اے نیوز کاسٹر ان پاکستان ٹیلی ویژن. تو میری آپ کہہ لیجئے کہ پسند پلس ارینج میرج تھی. تو مرحومہ کے ساتھ بھی میرے کچھ وعدے وعید تھے. ارے وہ کیا وعدے تھے؟ تو ان وعدوں کو بھی نبھانا تھا. تو بہرحال میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ نو آئی وونٹ گو فار انادر میرج. اور بیٹے کو آپ کس کو دے کر جاتے تھے جب آپ جاب پر جاتے تھے؟ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ میں وہ جو ڈیوٹی آورس تھے میرے، اس میں میں بیٹے کو لے کے گاڑی میں بٹھاتا اور لٹاتا، اور اس کے ساتھ ایک بیگ میں اس کے ڈائپرز اور دودھ کی بوتل اور گرم پانی اور یہ ساری چیزیں نصری لے جا کے دفتر میرے کمرے میں بھی ایک صوفہ رکھا تو اس میں بیٹے کو لٹا دیتا، اور جب وہ تھوڑا روتا گاتا تو میں اس کے ڈائپر بدل دیتا یا فیڈ کر دیتا. تو اس طرح کر کے، اور جب ڈیوٹی ختم ہوتی تو میں گھر لے آتا. بہت خوب. مرد جب ایک سنگل فادر ہوتا ہے تو اس کو ایک پیڈسٹل پہ بٹھایا جاتا ہے کہ یہ ایک اتنا عظیم شخص ہے جس نے قربانی دی، دوسری شادی نہیں کی. آپشنز ہوں گی مگر پھر بھی آپ نے کیسے خود کو گراؤنڈڈ رکھا؟ جو تعریفیں تھیں میں سننا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کی بھنک پھر بچوں میں بھی آتی ہے، اور جا کے بچے بڑی عمر میں ایک کمپلیکس میں رہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے کتنی ہمارے لیے قربانی ایکسٹرا ایک تو والدین دیتے ہی ہیں نا، اس نے ایکسٹرا قربانی دی. اس لیے میں نے بچوں کو کبھی جتایا تک نہیں ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں. It was just normal life. واو. آپ کے بچے اب جب دیکھتے ہیں اور یہ پوری سٹرگل، کیونکہ اب تو وہ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، جب وہ آپ کی پوری جرنی دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کبھی کوئی ایسی بات کی جس سے آپ کو یہ لگا ہو کہ جو اپنی وائف سے میں نے وعدہ کیا تھا میں نے وہ بھی وفا کیا، اور میں نے اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی کے ساتھ پوری کر دی کیونکہ آج میرے بچوں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے؟ اس میں بچوں سے تو یہ ڈسکس نہیں ہو، لیکن میں ذاتی طور پہ فرام انر سائڈ آئی فیل کہ جو بی کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا وہ نبھایا ہے. دونوں وعدے، ایک تو یہ کہ تمہارا میرا ساتھ رہے گا ہمیشہ، تو اس نے وعدہ خلافی کی، وہ چلی گئی. باقی یہ ہے کہ بچوں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے سامنے کہ جس پہ ہم وہ بات کر سکیں کہ یہ محسوس ہو. بہت خوب. You are such a beautiful role model for all of us. Thank you. Thank you for sharing your experience with everyone and with us. Thank you very much. Thank you. Nice. کتنے خوبصورت لوگ ہیں اس دنیا میں، سنگل فادرز ہوں یا سنگل مدرز ہوں، جرنی سب کی ایک ہے. مشکلات سب کے لیے ہوتی ہیں، مگر کیسے ان مشکلات سے کوپ کرنا ہے، بچوں کو اس ایکسٹرا نوائز سے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اسی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. وعدے نبھاتے بچوں سے بے لوث پیار کرتے کرتے. آئی ول ریپیٹ وٹ آئی سیڈ انیشلی. بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. اسٹاپ ججنگ سنگل پیرنٹس بائی چوائس یا بائی چانس. اگر وہ سنگل پیرنٹس بن چکے ہیں انہیں جینے دیجیے. ان کا ہر دن بہت مشکل ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ان کا دن گزارنا آسان نہیں ہے کیونکہ ایٹ اے ٹائم ان کو ماں باپ دونوں بننا پڑتا ہے. ان کی مشکلات میں اضافہ مت کیجیے. بی کائنڈ ٹو ایچ ادر. دس از دا میسیج. اور سلام پیش کرتے ہیں آج پوری ٹیم کی طرف سے ان تمام سنگل پیرنٹس کو. اسٹے اسٹرانگ. اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. انشاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.